بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی نے کہا ہے کہ افغانستان، لیبیا اور عراق کی طرح غزہ میں بھی امریکی منصوبہ ناکام ہوگا بلکہ ناکام ہو چکا ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے ایک انٹرویو میں خبردار کیا ہے کہ مغربی ممالک کی سازشوں نے دنیا کو افراتفری میں ڈال رکھا ہے اور 2024 تک ان سازشوں سے بچ نکلنا ممکن نظر نہیں آ رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ بین الاقوامی قانون کو پسے پش ڈال کر غزہ میں اپنی مرضی مسلط کرنا چاہ رہا ہے، جسے اس نے افغانستان، عراق اور لیبیا میں بھی کیا تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ کی اس مہم جوئی کی وجہ سے افغانستان، عراق اور لیبیا تباہ ہو چکے ہیں، لیکن امریکی ویژن پھر بھی کامیاب نہیں ہو سکا اور اب غزہ میں بھی امریکہ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ غزہ کے حوالے سے روس کی پالیسی کی وضاحت کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ آزاد ریاست فلسطینیوں کا حق ہے، جس میں مشرقی یروشلم، غزہ اور مغربی کنارے کے علاقے شامل ہیں۔ ہم فلسطینیوں کے اس مطالبے پر ان کے بالکل ساتھ ہیں۔ روسی وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ غزہ کے پرامن حل پر زور دیتے ہیں۔ اس حوالے سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بھی اپنا فعال اور پازیٹیو کردار ادا کرنا چاہیے، جو کہ امریکہ نہیں کرنے دے رہا۔ ایران میں اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے پر ایک خاتون سمیت 4 افراد کو لٹکا دیا گیا ہے۔ ملزمان نے ایران کے سیکیورٹی اہلکاروں کو اغوا کر کے اہم راز حاصل کیے تھے اور اس کو اسرائیل کو دے دیا تھا، ایسا دوستو ایرانی عدالت کا کہنا ہے۔ اٹلی کا یہودی بستیوں کے سابق میئر کو بطور اسرائیلی سفیر قبول کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ بینی گیجاریل یہودی بستی کے 31 سال تک میئر رہے تھے۔ بطور سفیر ان کی تعیناتی مناسب نہیں، ایسا دوستو اٹلی حکومت کا کہنا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل غزہ پر بری، فضائی اور بحری راستوں سے مسلسل بمباری کر رہا ہے۔ غزہ میں امداد کی فراہمی میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی اسرائیلی بمباری ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی پر نئے سال کی تقاریب پر پابندی کا اعلان کر دیا۔ فلسطینیوں کی مدد کے لیے تیسری امدادی کھیپ جلد روانہ کر دی جائے گی، ایسا دوستو نگراں وزیر اعظم کا کہنا ہے۔ پاکستانی آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ جھوٹی خبروں کے ذریعے تاثر دیا جا رہا ہے جیسے ریاست اپنا وجود کھوتی جا رہی ہے۔ ہر قسم کے مافیا کی قوم کے ساتھ مل کر سرکوبی پھینٹی لگائی جائے گی۔ چیف آف آرمی سٹاف کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر ہیجان، مایوسی اور افراتفری کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے بارے میں افواہیں اور منفی باتیں بتائی جا رہی ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کلمے کے نام پر 2 ہی ریاستیں قائم اب تک ہوئی ہیں، ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے، ہر قسم کے مافیا کی قوم کے ساتھ مل کر سرکوبی اس کو پھینٹی لگائی جائے گی۔ جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ زراعت اور مویشی بانی تقریباً ہر نبی کا پیشہ رہا ہے، کیونکہ اس پیشے میں ڈسپلن، تکلیف، نمو اور صبر شامل ہے، جس کے نتیجے میں بے تحاشا انعامات ملتے ہیں۔ آرمی چیف کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان وسائل سے مالا مال ہے۔ پاکستان کے پاس گلیشیر، دریا، پہاڑ اور زرخیز زمین ہے، جس سے دنیا کا بہترین چاول، کینو اور آم جیسے پھل، سونا اور تانبا جیسے خزانے موجود ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 60 کی دہائی میں پاکستان ایشیا کا تیزی سے ترقی کرنے والا ملک تھا، لیکن ہم نے قائد اعظم کے 3 نقطے اصولوں کو بھلا دیا، یعنی ایمان، اتحاد اور تنظیم، جس کی وجہ سے ہم نیچے جا رہے ہیں۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ آرتھرائٹس کی دوا شوگر کو بڑھنے سے روک سکتی ہے۔ آرتھرائٹس کی دوا جسم میں انسولین کی پیداوار کو محفوظ کر سکتی ہے۔ انڈین کرکٹر دھونی پاکستانی کھانوں کے دلدادہ نکلے، مداح کو بھی مشورہ دے ڈالا، لذیذ پکوان کھانے ہیں تو ایک بار پاکستان جاؤ، دھونی کا مداح کو مشورہ۔
اسٹیٹ بینک نے ملک بھر میں بینک صارفین کی شکایات کے ازالے کے لیے پورٹل سنوائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ صارفین بینکاری پروڈکٹ یا سہولت کے بارے میں اپنی شکایات سنوائی کے ذریعے درج کروا سکیں گے۔ آصف علی زرداری سے ملاقات کے بعد 19 ایڈوکیٹ اور رضا ہارون پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں۔ کراچی والوں کے ساتھ مل کر شہر کی روشنیاں بحال کریں گے جو امن دشمنوں اور نفرت کے سوداگروں نے چھین لی تھی، ایسا دوستو پیپلز پارٹی کا کہنا ہے۔ پائلٹ نے غلطی سے مسافر بردار طیارے کی منجمد دریا پر لینڈنگ کروا دی۔ طیارے میں 30 مسافر موجود تھے۔ روس میں 30 مسافروں سے بھرے طیارے کو دوستو ایک پائلٹ نے غلطی سے ہوائی اڈے کے رن وے کی بجائے قریب ہی ایک منجمد دریا پر اتار دیا۔ خبر یہ ہے کہ تمام مسافر بحفاظت ہیں۔ ایئر لائن کمپنی کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ طیارے میں کسی قسم کی خرابی پیدا نہیں ہوئی۔ طیارے کی منجمد دریا میں لینڈنگ صرف اور صرف پائلٹ کی غلطی کی وجہ سے ہوئی۔ تھوڑے سے ٹائم میں زیادہ غبارے پھاڑنے کا دوستو عالمی ریکارڈ قائم ہوا ہے۔ ڈیوڈ رش نے 11.83 سیکنڈ میں کیل کی مدد سے 200 غبارے پھاڑ کر ریکارڈ دوبارہ اپنے نام کر لیا۔ پہلے بھی اسی نے ریکارڈ بنایا تھا۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ سازشی عناصر کی سازشیں آج عروج پر ہیں۔ الیکشن ملک کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا۔ خالد مقبول صدیقی سے ملاقات کے دوران شہباز شریف کا ایسا دوستو کہنا تھا۔ سال 2023 ٹیسٹ کرکٹ میں دوستو بابر اعظم کے لیے مشکل ترین بن گیا۔ اس سال 5 روزہ فارمیٹ میں سابق کپتان ایک بھی نصف سنچری سکور نہیں کر سکے۔ میلبرن ٹیسٹ میں دوستو شان مسعود نے عمران خان کوہلی کو پیچھے چھوڑ دیا۔ آسٹریلیا کے خلاف مسلسل 2 اننگز میں نصف سنچریاں بنانے والے وہ تیسرے کپتان بن گئے۔ ایمان مزاری رشتہ ازواج میں منسلک ہو گئیں۔ دوستو انسانی حقوق کی سرگرم کارکن نے ساتھی وکیل عبدالہادی کے ساتھ شادی کر لی۔ اب اس بیچارے وکیل کا کیا حال ہوگا یہ تو دوستو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ بہرحال ہماری دعائیں اس کے ساتھ ہیں۔ شہباز شریف کے اپنے تازہ بیان میں کہنا ہے کہ ترازو کو آج بھی ایک لاڈلے کی جانب جھکایا جا رہا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے حکم امتناع جاری کر کے الیکشن کمیشن کے اختیار پر حملہ کیا ہے۔ یہ کسی صوبے کا فیصلہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا معاملہ ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی گوہر خان کا کہنا ہے کہ نگراں سیٹ اپ اقتدار بھلا بیٹھا ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ شفاف الیکشن کروا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں اور آخری بال تک لڑیں گے۔ سپریم کورٹ شاہ محمود قریشی کے معاملے پر سو موٹو لے۔ میک اپ کمپنی کی مالک خاتون دوستو دنیا میں پہلی $100 ارب کی مالک عورت بن گئی۔ فرانک کوئی $100 ارب کی ملکیت رکھنے والی دنیا کی پہلی خاتون بنی ہے، لیکن وہ اب بھی دنیا کی 12ویں امیر ترین شخصیت ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔